اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ 54 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ اور جب کہا، وَإِذْ اور جب قَالَ کہا، موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ بچھڑے کو یعنی معبود، فتوبو پس توبہ کرو، فتوبو پس توبہ کرو، الا طرف باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلو تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، اندا باریکم نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم پھر وہ مہربان ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو گناہ کو کھا جاتی ہے، اور اللہ نے توبہ جو ہے وہ اپنی پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رکھ دی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ سزا سے بچ سکیں۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب الہی کے ساتھ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ قوم کی اکثریت شرک کی ناپاکی میں لت پت ہے، یعنی وہ ایک بچھڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھنا تھا کہ گویا خون کھول گیا، اور جلالی طبیعت کے تقاضا میں جلالت نے اپنا رنگ دکھایا، اپنے بھائی کو پکڑ کر خوب جھنجھوڑا اور استفسار کیا کہ تم نے میری خلافت کا کیا حق ادا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ تیری قوم کو میں نے اس برائی سے روکنے کی حد المقدور کوشش کی، جس کے نتیجے میں قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، پھر مجھے قتل ہو جانے کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، مجھے ڈر تھا تو صرف اس بات کا کہ قوم میں اختلاف کی بیماری پھیل کر دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کر دے، جو شرک کی بیماری سے بھی زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر ذرا غصہ تھما تو قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کیوں کی، اور تم اس گھنونے شرک کے مرتکب کیسے ہو گئے؟ قوم کے لوگوں نے ان شرارتیوں کی مکمل نشاندہی کر دی، جنہوں نے اپنی شرارت سے یہ سارا تماشا کھڑا کیا تھا، جن کا سردار کون تھا، جو میں پیچھے بھی بتا چکی ہوں، سامری تھا۔ اچھا، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اس مضمون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، سورہ طٰ میں ہم جا کے تفصیل سے پڑھیں گے، اور سورہ اعراف میں بھی اس کا کچھ ذکر ملتا ہے۔ بہرحال پھر قوم کے ان لوگوں کو جنہوں نے واقعہ کی پوری تفصیل بتائی اور ان شرارتیوں کی نشاندہی بھی کر دی،
اور ظاہر ہے کہ وہ شرارتی بھی اسی قوم کے لوگ تھے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شرارتیوں کو قتل کر دو۔ اب جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، تو کیا کرو کہ فقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قتل کا حکم دیا، اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کی سزا قتل ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو اگر قتل نہیں کیا جائے گا تو باقی زندگیوں کی بھی موت ہے، کیونکہ وہ پھر اوروں کو بھی قتل کرے گا۔ تو قتل کی سزا ایک تو قتل ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، کہ اپنے نفسوں پہ تم نے ظلم کیا۔ اپنے نفسوں پہ مطلب کہ اے قوم میری، اپنی جانوں پہ تم نے خود ظلم کیا۔ اور ظلم کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کا شریک بنایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَتُوبُوا اِلَىٰ بَارِكُمْ، پس اب تم متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، یعنی کہ توبہ کر لو اور دل سے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ اب دیکھیں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں انسان کے خون کی شریانوں میں داخل ہو جاؤں گا اور اس کے نفس کو اس چیز پر آمادہ کروں گا کہ وہ اپنی خواہشوں میں گر جائے۔ اور جب انسان اپنے نفس کو مار لیتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ ہدایت کے رستے پر آ جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے ہی نفس کو مار لینا۔ یہ نفس ہی انسان کو جو ہے وہ برائی پر ابھارتا ہے۔ ہم نے نفس کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جو نفس ہیں وہ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان کو برائی کی طرف ابھارنے والا، برائی سے روکنے والا، اچھائی کی طرف حکم دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے نفسوں کو مار لو تو پھر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی کہ ان کے جو قوم کا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو انہوں نے لیڈر بتایا کہ سامری تھا، انہوں نے ان لوگوں کو اس چیز پر مجبور کر دیا۔ ظاہر ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ شرارتی لوگ بھی اسی قوم کے لوگ تھے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شرارتیوں کو قتل کر دو، کیونکہ وہ جب تک سزا نہ پائیں گے دوبارہ جرم کریں گے، اور اگر ایسے وجود قوم میں رہیں گے تو کوئی نیا فتنہ کھڑا کریں گے۔ ابھی ان کو سزا مل گئی تھی، اگر ابھی ان کو سزا مل جائے گی تو دوسروں کے لیے وہ عبرت کا موجب ہوں گے۔ اب دیکھیں اب وہ قتل ہوئے یا نہیں، قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ تورات میں موجود ہے کہ ایک ہی دن میں 3000 آدمی قتل کر لیے گئے، لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم تھا کہ خود ہی اپنی جانوں کو قتل کرو، اس کا مطلب یہی ہے، مطلب یہ اس سے نہ مطلب لیا جائے کہ خودکشی کر لو یا اپنے آپ کو تیروں سے تلواروں سے مارو۔
اس کا مطلب جو مجھ ناچیز کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو جو برائی پہ ابھارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو سب سے خوبصورت انسان کی زندگی میں ایک سب سے اعلیٰ جو تحفہ اس قرآن پاک کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے دیا ہے وہ یہ ہے کہ لکم عند باریکم فتاب علیکم، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس سے توبہ کر لو، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کر آئے، حالانکہ کوئی انسان اتنے گناہ کر نہیں سکتا کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دل سے اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے اس کی طرف اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کو اتنا بے چینی سے اور شدت سے کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا جتنا کہ انسان کے توبہ کی طرف آنے کا انتظار ہوتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ شرک جیسا گناہ جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرایا اور اس اپنی زندگی میں ہی اس سے توبہ کر لی تو اللہ اس سے بھی معاف کر دے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ